جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ کلاس میں آ چکے ہیں دے آر ویلکم ان دا کلاس، اور باقی لوگ بھی کلاس میں آ رہے ہیں. ہم صرف 2 منٹ انتظار کریں گے نیو کمنگ اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ میں نے مسلسل ایڈمٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر اپنا کام ہم شروع کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس آپ میں سے کسی ایک کا مائک اوپن ہے، کائنڈلی وائس میں سے تو اپنا مائک کلوز رکھیے، کیونکہ آپ کی ہلکی سی آواز سے بھی نا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی پھر میری آواز سب تک پہنچنی ہے، باقی سب لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو کائنڈلی اپنا مائک آف رکھیں. آپ کا شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر جی جو بی بی اے والے ہیں انہیں آپ نے کون سی بک سجیسٹ کی تھی کہ ہم نے بھی دونوں ہی لینی ہے؟ اسٹوڈنٹس آپ دونوں کے لیے میں نے ایک طرح کی بکس سجیسٹ کی تھی. اپنے گروپ میں دیکھیے میں نے ان دونوں کی اسکرین شاٹ سینڈ کی ہوئی ہے. وہ جب میں آپ کو
پڑھا رہا تھا نا یونیورسٹی میں، آپ کے دوسرے لیکچر سے پہلے پہلے میں نے اسکرین شاٹ سینڈ کر دی تھی. تو اگر آپ کو بائی دا وہ بک نہ ملے ادھر گروپ میں تو مجھے بتائیے گا، میں دوبارہ آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک کتاب آپ کی لائبریری میں بھی اویلیبل ہے کیونکہ میں نے بھی یونیورسٹی کی لائبریری سے ہی وہ بک لی ہے، دوسری مارکیٹ سے ملے گی. سر جی میڈم. وہ دونوں بکس جی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی ایک بک لے لیجئے جو لائبریری میں اویلیبل ہے، اسے لے لیں، بہت ہوگا. میں ہرگز یہ پابند سر نہیں وہ کرتا. جو جی افیکٹو بزنس کمیونیکیشن، جی جی سر جو افیکٹو بزنس کمیونیکیشن 7 ایڈیشن بک ہے ہاں وہ جی ہے میرے پاس سر، اس پہ کام چل جائے گا؟ آپ نے وہ بھی وہ کی تھی جی بالکل، اس سے کام سجیسٹ. چل جائے گا. باقی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے گا کہ اگر بک پرچیز کرنی ہے تو جو کوئی لیٹسٹ ایڈیشن ہے نا، آپ نے وہ پرچیز کرنا ہے، کیونکہ میرے والی کتاب تو ذرا پرانا ایڈیشن ہے. اب تقریباً 35 ایکسکیوز می 35 یا 37 اسٹوڈنٹس میری لسٹ میں آ چکے ہیں، لہٰذا میں اپنا لیکچر شروع کر رہا ہوں. اب اس کے بعد ایسا ہے کہ لیکچر کے دوران میں آپ سی آر اور جی آر صاحبان کو ٹائم دوں گا. اپنی اسکرین شاٹ، ساری اٹینڈنس کی اسکرین شاٹ بنا لیجیے گا اور کل کی طرح سے مجھے آپ نے سینڈ کر دینی ہے. میں بھی اپنے طور پر اس کا ریکارڈ رکھتا ہوں، لیکن آپ بھی کائنڈلی بڑی ریگولیرٹی کے ساتھ اس کا ریکارڈ رکھیے، کیونکہ نیکسٹ جو آپ کے ایگزامز ہونے، مڈ ٹرمس ہونے، اس میں آپ کی اٹینڈنس بہت کاؤنٹ کرتی ہے. تو اللہ کے پاک نام سے آج کا لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کائنڈلی آپ تمام اسٹوڈنٹس اپنے مائک آف کر دیں گے، اور اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ بلا شبہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسکرین شیئر آ گیا جی. اچھا جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے لسننگ سکل. ٹھیک ہے علی رضا صاحب، ٹھیک. تو اس کے اپنی روٹین کے مطابق سب سے پہلے ہم لسننگ سکل کی ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ لسننگ سکل کیا ہوتی ہے. مجھے صرف 1 منٹ کا ٹائم دیجیے، میں اسکرین آف کر کے تو آپ کا لیکچر ذرا کنفرم کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لیکچر تو میں نے ٹیسل والوں کو بھی پڑھایا تھا. اچھا جی جی، آپ سب لوگ کائنڈلی ان ٹچ رہیے گا. یو آر آن لائن ود می. اورل کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. آپ کو میں آڈیو ویژول ایڈس پڑھا چکا ہوں. آج ہم لسننگ سکل پڑھ رہے ہیں کمیونیکیشن، اورل کمیونیکیشن والوں کے لیے. ٹھیک ہے، لسننگ سکل آ گیا. اوکے جی، ویلکم بیک ٹو دا اسکرین شیئر. آج ہم لسننگ سکل کا ٹاپک پڑھیں گے، تو اپنی روٹین کے مطابق، اپنے انداز کے مطابق سب سے پہلے میں نے لسننگ سکل کی کوئی 4 کے قریب ڈیفینیشنز لکھی ہیں، اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ ان ڈیفینیشنز کے ساتھ میں نے ان کا لنک بھی لکھا ہوا ہے. یعنی جہاں جہاں سے میں نے یہ ڈیفینیشنز لی ہیں، میں نے اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے، تاکہ آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ اوکے. تو میں نے اس کا لنک اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں. فردر اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو انہی لنکس پہ کلک کر کے آپ تفصیل میں بھی جا سکتے ہیں. اس کی پہلی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ لسننگ از دا ایبلٹی ٹو ایکوریٹلی ریسیو اینڈ انٹرپریٹ اورل میسج ان دا کمیونیکیشن پروسیس. کمیونیکیشن پروسیس سن رہا ہے آپ کی، چل رہا ہے، سوری، کمیونیکیشن پروسیس چل رہا ہے، آپ کسی کی بات سن رہے ہیں، کسی کو جواب دے رہے ہیں. تو اس کمیونیکیشن پروسیس میں اگر آپ کے پاس ایبلٹی ہے کس چیز کی؟
to accurately receive and interpret oral message. جو oral message آپ تک پہنچتا ہے آپ اس کو receive کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں mental process چل رہا ہے, وہ message کنورٹ کیا جاتا ہے اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے, وہ طنز میں ہے, غصے میں ہے, آپ کی تعریف میں ہے, وہ کیا بات ہے. یہ صلاحیت رکھنا لسننگ اسکل کہلاتا ہے. لسننگ از کی ٹو آل افیکٹو کمیونیکیشن. کہا گیا کہ جو لسننگ اسکل ہے وہ تمام طرح کی کمیونیکیشن میں بڑی افیکٹو ہوتی ہے. اس کی دوسری ڈیفینیشن, لسننگ از اے کمپلیکس پروسیس آف ریسیونگ اینڈ ڈیکوڈنگ انفارمیشن. یہ نسبتاً آسان ہے جی. لسننگ اسکل کیا ہے؟ کمپلیکس پروسیس آف ریسیونگ اینڈ ڈیکوڈنگ انفارمیشن. اب یہ ریسیونگ اور ڈیکوڈنگ کیا ہوتا ہے, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا یاد رکھنا آسان ہو جائے. ہمارے یہ جو دو کان ہیں, دیز آر لائک اینٹیناز. یہ اینٹیناز کی مانند ہے جیسے چھت پہ ڈش اینٹینا رکھا ہوتا ہے. دے ریسیو سگنلز. یہ ہمارے جو کان ہے سگنلز کو ریسیو کرتے ہیں. یہ ساؤنڈ ویوز ہمارے ذہن میں پہنچتی ہیں, وہاں پر انہیں پروسیس کیا جاتا ہے, انہیں ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اور پھر وہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. ہم کسی دوسری لینگویج کے الفاظ سنتے ہیں جیسے فرینچ لینگویج ہے, پرشین ہے, عربک ہے, جو لینگویج ہمیں نہیں آتی, ان کے سگنل ہمارے ڈش اینٹیناز ریسیو ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارا ذہن انہیں پروسیس نہیں کرتا, ان کی ڈیکوڈنگ نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ذہن میں اس کا سافٹ ویئر ہی موجود نہیں ہے. لیکن اردو پنجابی ہم سنتے ہیں تو اس کی سمجھ آتی ہے کیونکہ ہمارا ذہن اس کی ڈیکوڈنگ کرتا ہے, ہمارے ذہن میں اس کا سافٹ ویئر موجود ہے. تو اس سارے پروسیس کے لیے لکھا گیا لسننگ از اے کمپلیکس پروسیس آف ریسیونگ اینڈ ڈیکوڈنگ انفارمیشن. امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی. یس سر. Okay, third definition, listening is known as the process of identifying the sound sequence etc. اب یہ چار definitions ہیں, میں ساری آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا because time is short. اب اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ ان چار definitions میں سے کوئی ایک definition اچھی طرح سے یاد کر لیجئے, یاد رکھیے, کیونکہ پیپر میں شارٹ آنسرس والا جو سوال ہوتا ہے اس میں نارملی ڈیفینیشنز پوچھی جاتی ہیں اور میں اپنے روٹین کے مطابق ڈیفینیشنز پوچھنا پسند کرتا ہوں. میرے کویسچن پیپر میں ڈیفینیشنز کا عمل دخل ہوتا ہے, لہٰذا ان چاروں میں سے کوئی ایک ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھیں, اس کو یاد کریں. دوسری بات اس کی آسانی یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیفینیشنز یاد کی ہوں گی تو جی میڈم مریم نواز کچھ پوچھنا چاہتی ہے, اپنا مائک آن کیجئے, پوچھئے اینڈ بی کوئک پلیز. اس کے بعد جب کہیں آپ کا کوئی انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں انہی ٹاپکس سے متعلق آپ سے سوال کیے جاتے ہیں کہ جینٹلمین what do you know about listening skill, what do you know about audio visual aids, یا پھر how do you define communication کیا ہوتی ہے. ہم نے پہلے لیکچر میں اس کا انٹروڈکشن دیا تھا. اس طرح کی ڈیفینیشنز یاد رکھا کریں, آنے والے زمانے میں آپ کے کام آئیں گی. کائنڈلی آپ سے کسی کا مائک آن ہے اور آپ کے پیچھے گھر کی ساری آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں, مائک بند کیجئے. اوکے, لسننگ از اے نیگلیکٹڈ ایکٹیویٹی ان آور اسکول اینڈ کالج. ہاں یہ بڑی اہم چیز ہے, اسے میں نے اپنے طور پر اسپیشلی شامل کیا ہے. کہا گیا کہ ہمارے اسکول اینڈ کالجز میں لسننگ ایکٹیویٹی نیگلیکٹ کی جاتی ہے, نظر انداز کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹیز نہیں دی جاتی, ان کو کوئی ایسا ماحول نہیں دیا جاتا کہ وہ سنیں, ان کی لسننگ اسکل ڈیولپ ہو انگلش سے متعلق. ٹیچرز اونلی گیو امپورٹینس ٹو ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ لٹن آن رائٹنگ. اوکے, رائٹنگ دو مرتبہ آ گیا ہے. ہمارے استاد صاحبان کیا کرواتے ہیں کہ ریڈنگ کرو, پڑھو, اس کے بعد لکھنا ہے. پیپر میں وہ پاس ہوتا ہے جس کو لکھنا آتا ہے. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ دو چیزوں کی فوکس ہے, while listening skill is totally neglected. لسننگ پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اب جب لسننگ اسکل ہی ڈیولپ نہیں ہوگی, ہمارا ذہن ہی پروسیسنگ نہیں کرے گا, تو اسپیچ کیسے ہوگی, پھر بولا بھی نہیں جائے گا. تو بتایا گیا کہ ہمارے معاشرے میں لسننگ اسکل کو نظر انداز کیا جاتا ہے. Our students who go to Western countries for higher education, exchange tours and holiday makers are shocked to know that though they can speak English fairly well but cannot understand the native accent.
یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنے طور پر تو یہاں سے انگلش سیکھ کے جاتے ہیں، ہمیں انگلش بولنا بھی آتی ہے، لیکن جب ہم امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ یا کسی اور انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ان کا ایکسنٹ سمجھ نہیں آتا، وہ اپنے انداز میں لفظوں کو پروناؤنس کرتے ہیں، ہماری پنجابی پروناؤنسیشن انگلش کی پنجابی پروناؤنسیشن اس سے بڑی مختلف تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کے لیے کیا کریں، ہمیں انٹرنیشنل ایکسنٹ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں سننے کی ضرورت ہے، اور انٹرنیشنل ایکسنٹ ہمیں نیوز میڈیا سے ملتا ہے، وہ چینلز جہاں پر انگلش خبریں نشر کی جاتی ہیں، وہاں آپ کو لسننگ سکل کی پریکٹس ملتی ہے۔ لو جی، اب آگے آ جاتا ہے ڈفرنس بٹوین ہیئرنگ اینڈ لسننگ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہیئرنگ کیا ہے، لسننگ کیا ہے۔ بظاہر دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سننا، لیکن ہیئرنگ اور لسننگ میں بڑا فرق ہے، اور اس کو شارٹ کویسچن کے طور پر پیپر میں پٹ کیا جا سکتا ہے کہ رائٹ ٹو سینٹینسز آن ڈفرنس بٹوین لسننگ اینڈ ہیئرنگ۔ ہیئرنگ از merely the ability of ears to sense sounds in surroundings۔ ہیئرنگ کیا ہے، آپ کے ارد گرد جتنی بھی آوازیں ہیں آپ ان کو سینس کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، بٹ لسننگ از کانشیس ایفرٹ۔ جبکہ لسننگ کیا ہے، وہ ایک کانشیس شعوری کوشش ہے ٹو انٹرپریٹ دا ساؤنڈز ریکوائرنگ کنسنٹریشن آف مائنڈ۔ اس میں آپ کنسنٹریشن آف مائنڈ پر توجہ دیتے ہیں۔ جی، ٹو پارٹیسپینٹس ریزڈ ہینڈز، جو بھی کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے میڈم پوچھئے، سر پوچھئے آپ نے کیا پوچھنا ہے، اپنا مائک آن کیجئے، مجھ سر سے جی سوال کریں۔ پلیز جو مطلب سر جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں لائک شارٹ کوسچن میں آنے یا ایم سی کو، اسے پلیز ہائی لائٹ کر دیا کریں۔ جی میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، باقی اگر آپ بھی توجہ سے سنتے جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ لیجیے میں آپ کے لیے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ ہائی لائٹ میں اس لیے نہیں کر پا رہا کہ آپ کی کلاس کا ماشاءاللہ سے میس بہت زیادہ ہے، افراد بہت زیادہ ہیں، 16 منٹ ہو چکے ہیں لیکچر کو، ابھی بھی میں اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں کلاس میں۔ اب ان حالات میں میں اور مزید چیزوں پر توجہ دوں اگر تو آپ کا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہو پاتا۔ یہ لیجیے میں نے ہائی لائٹ کر دیا، ٹھیک ہے، سیو بھی کر دیا۔ یہی ٹاپک آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہو جائے گا بہت جلدی۔ جی ریز ہینڈز، پوچھئے جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں جلدی سے۔ سر یہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا نا، یہی والی سلائڈ آپ گروپ میں سینڈ کیجیے۔ جی میڈم یہی والی گروپ میں سینڈ ہوگی، کیونکہ میں نے کنٹرول ایس پریس کر دیا، سیو ہو چکا ہے، فکر نہ کریں، یہی سلائیڈ آپ کو گروپ میں شیئر کی جائے گی۔ اچھا جی، اوکے تھینک یو۔ ڈفرنس بٹوین ہیئرنگ اینڈ لسننگ آپ کو سمجھ آ گیا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال پیش کر رہا ہوں۔ کہا گیا کہ ہیئرنگ کیا ہے، ٹو لسن ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ، اور ہیئرنگ کے بعد لسننگ کیا ہے، ٹو لسن ود اٹینشن، ٹو لسن ود انٹینشن، توجہ سے سننا، اور انٹینشن ارادے کے ساتھ سننا۔ مثلا میں لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، یو آر لسننگ ٹو می ود اٹینشن اینڈ ود انٹینشن، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ مجھے سنیں، آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ مجھے سنیں، اٹینشن آپ کی توجہ ہے کہ آپ مجھے سنیں۔ لیکن اسی دوران میں باہر گلی میں کوئی سبزی فروش گزرتا ہے، اس کی آواز بھی آپ کے کانوں تک آتی ہے، بٹ وہ کیا ہے، وہ ہیئرنگ ہے، وہ آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے اس آواز کو، وہ ہیئرنگ ہے۔ لیکن میری آواز کو آپ توجہ سے سنتے ہیں بیکاز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یور ایگزامس۔ یہ لسننگ اور ہیئرنگ میں ڈفرنس ہے۔ آگے آ جاتے جی، افیکٹو لسننگ کیا ہے۔ لسننگ تو ہر بندہ کرتا ہے، افیکٹو کیا ہے؟ افیکٹو لسننگ از means to absorb in the information given to you by a speaker۔ جو انفارمیشن اسپیکر آپ کو دے رہا ہے، جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے absorb کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ افیکٹو لسننگ ہے۔ اور اگر آپ مجھے سننے کے ساتھ ساتھ اپنے نیلز کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی توجہ دے رہے ہیں، والدہ کی بات کا جواب بھی دے رہے ہیں، تو وہ افیکٹو لسننگ نہیں ہے۔ یو آر ناٹ absorbing the information، پھر آپ انفارمیشن کو absorb نہیں کر رہے۔ It means to show that you are listening to the speaker with interest and providing feedback to the speaker۔ افیکٹو لسننگ میں اسپیکر کا فیڈ بیک دینا بھی شامل ہے۔ اب مثلا آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جناب جو چیزیں امپورٹنٹ ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیجئے، میں نے ہائی لائٹ کر دیا، اٹ مینس کہ دے آر افیکٹو لسنرز۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب سبھی ون بائی ون مجھ سے سوال کرو، لیکچر ٹائم ختم ہو جائے گا، میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو اٹ از افیکٹو لسننگ، اور اگر آپ لوگ افیکٹو لسنر نہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی یہ سوال مجھ سے نہ کیا جاتا۔ سو دیٹس گڈ، آئی اپریشیٹ اٹ۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی انٹینسو لسننگ اینڈ ایکسٹینسو لسننگ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟
intensive listening provides you with a model of language for imitation. अच्छा, intensive लफ्ज intense से लिया गया है. intense मतलब शिद्दत, शदीद होना. इंटेंसिव लिसनिंग में एक टारगेटेड चीज है जिसको आपने सुनना है, एक टारगेटेड पैराग्राफ है, एक टारगेटेड प्रोग्राम है, आपने उसको सुनना है, उससे रिलेटेड सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स होते हैं. ये इंटेंसिव लिसनिंग है. इसके गोल्स क्या हैं? द गोल ऑफ इंटेंसिव लिसनिंग इज टू फोकस ऑन अ सर्टेन डिटेल. इसका मकसद है कि आप किसी खास डिटेल पर फोकस करें. दिस फोकसिंग ऑन डिटेल इज ऑफन मोटिवेटेड बाय you having to answer a question on a listening exercise or test. यूरोप में हुआ करता है, हमारे तालीमी इदारों में नहीं होता. इसकी मिसाल पेश कर रहा हूं कि एक क्लिप चलाया जाता है जिसे स्टूडेंट्स सुन भी रहे हैं, विजुअल भी है, देख भी रहे हैं. फिर उसके आखिर में टीचर उनसे सवाल पूछता है कि आपने ये क्लिप देखा, बताइए कि फलां कैरेक्टर ने क्या कहा था, कैरेक्टर बी ने उसका जवाब क्या दिया था. ये एक एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस ड्रिल होती है लिसनिंग स्किल को बढ़ाने के लिए. ये लिसनिंग की ट्रेनिंग होती है. क्या चीज? इंटेंसिव लिसनिंग. इसके अगेंस्ट एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या है? एक्सटेंसिव ये लफ्ज फैलाव से है, ऑन अ लार्ज एक्सटेंट, बड़े पैमाने पर. एक्सटेंसिव लिसनिंग में हमने जो सुनना है वो टारगेटेड नहीं है. एवरीथिंग एंड एनीथिंग कुड बी इंक्लूडेड इन एक्सटेंसिव लिसनिंग. इसमें अब सभी कुछ और बहुत कुछ सुन सकते हैं, क्योंकि आप पाबंद नहीं है कि एक्सटेंसिव लिसनिंग के बाद आपने सवालों के जवाब देने हैं. एक्सटेंसिव लिसनिंग एक्टिविटीज यूज मटेरियल विच इज लॉन्गर एंड इजियर. इसमें कुछ ऐसा मटेरियल शामिल है जो लॉन्ग भी है लेकिन वो आसान भी है. इसमें कोई फुल लेंथ मूवी भी हो सकती है, कोई तबसरा हो सकता है. एक्सटेंसिव लिसनिंग इज अ वे टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश लिसनिंग स्किल. ये भी प्रैक्टिस में आ जाता है. इट मीन्स लिसनिंग टू मेनी डिफरेंट recordings, video and interviews about the same topic. Extensive listening gives students general practice. Okay, इस चीज पे जरा गौर कीजिएगा. जनरल प्रैक्टिस, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया एक लम्हे के लिए. ये लफ्ज जनरल प्रैक्टिस सारी बात को वाजे करता है. ऊपर जो था इंटेंसिव लिसनिंग, वो क्या था? वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस थी, खास तरह की प्रैक्टिस थी जिसका ताल्लुक सिर्फ क्लास से था, अपने सवालों के जवाब देने थे. लेकिन एक्सटेंसिव लिसनिंग में आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर नॉट इन द क्लासरूम. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग है जी इन बिजनेस. हम अगर लिसनिंग पर तवज्जो देते हैं, हम अगर अपने स्टूडेंट्स को लिसनिंग की ट्रेनिंग देते हैं, तो वाई, क्यों देते हैं? इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? इसका एंड रिजल्ट होगा इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशन. ये प्रमोशन के लिए बड़ा अहम है. आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं है, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं है, सामने बैठा हुआ शख्स आपसे सवाल करता है और आप जवाब में कहते हैं सॉरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, सॉरी प्लीज रिपीट, तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन है. इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशन, आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए कि इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप फौरन उसका जवाब दें. ये मारूख अरशद कौन है जी? पहले मुझे बताइए, मैं इसको बाद में एडमिट करता हूँ. इज शी फ्रॉम सम क्लास और इज शी फ्रॉम ऑफिस? सर बीएस ज़ूलॉजी की है ये लड़की. ओके जी, एडमिट किया इन्हें. इम्पोर्टेंट, दूसरा पॉइंट, इम्पोर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड इंटेंसिव वर्कर्स. इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव वर्कर्स में फर्क समझ आ जाता है लिसनिंग स्किल से. जिनकी लिसनिंग स्किल डेवलप है वो अपने ऑफिसर्स की बात सुनते हैं, उसके मुताबिक तवज्जो के. जी इकरा अब्दुल रेज हैंड. जी मैडम इकरा, पूछिए क्या पूछना है और जल्दी से पूछिए. मैडम इकरा, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, प्लीज बी क्विक. इंपॉर्टेंट फॉर जी मैं मूना महमूद है, इकरा नहीं है. सॉरी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. मैं मूना महमूद ने हैंड रेज किया, इकरा कोई भी नहीं है सर. चलिए बहरहाल जो भी है सवाल अगर आपने पूछना तो सर जल्दी. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दे. मैं मूना महमूद फ्रॉम बीएस ज़ूलॉजी.
میم جو کوئی بھی ادھر آ رہا ہے میں ساتھ ساتھ ایڈمٹ کرتا جا رہا ہوں. اگر آپ موجود ہیں تو آپ کی اٹینڈنس ہو گئی ہوگی, کیونکہ میں سبھی کو ایڈمٹ کر رہا ہوں, ابھی میں نے کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور جس پہ میں نے ایڈمٹ کا بٹن پریس کر دی مطلب وہ شامل ہے کلاس میں, فکر نہ کریں. لاسٹ پہ آپ کے جی آر صاحبان سے کہیں گے کہ اس کی اسکرین شاٹ مجھے سینڈ کریں, ٹھیک. تھینک یو. اوکے, لیٹ می کنٹینیو. امپورٹنٹ فور, ہم دوسرا پڑھے تھے افیکٹو اینڈ ان افیکٹو لسنر, کہ جو بندہ سنتا ہے اپنے افسر کی بات اس پہ کان دھرتا ہے, اس کے مطابق کام کرتا ہے, وہ افیکٹو ورکر ہے. جو اس کے مطابق کام نہیں کرتا تو پھر افسر کہتے ہیں یہ تو میرے سنتا ہی نہیں ہے, اس کو نکالو نوکری سے. تیسرا امپورٹنٹ فور مینیجیریل کمپیٹنس, اگر آپ کسی مینیجیریل پوسٹ پر ہیں تو یو شوڈ بی این افیکٹو لسنر. آپ اپنے ماتحت لوگوں کی شکایات سنیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کے مطابق کام کریں گے. اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. امپورٹنٹ فار امپروومنٹ ان کمیونیکیشن, جی آپ اگر کمیونیکیٹر ہیں, عتیقہ احمد, ٹھیک, اور اگر آپ کمیونیکیٹر ہیں, آپ کا کام ہے سننا, جواب دینا, تو پھر بھی آپ کو ایک افیکٹو لسنر ہونا چاہیے. اگر آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ جواب بھی اچھے سے نہیں دے پائیں گے. امپورٹنٹ فار کیریئر کمپیٹنس, کیریئر کمپیٹنس اس بات کو ہم پہلے بتا چکے ہیں, جیسے کہ ہم نے لفظ پروموشن کا ذکر کیا تھا. آپ کہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, آپ کی لسننگ سکل ہی ڈیولپ نہیں ہے, آپ سے انگلش میں انٹرویو کیا جا رہا ہے, آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ جواب پراپر نہیں دیں گے, یو ول فیل. نیکسٹ کیا جی, امپورٹنٹ فار آرگنائزیشنل سکسیس, ہاں آپ کی آرگنائزیشنل سکسیس کے لیے لسننگ سکل امپورٹنٹ ہے. مثلا آپ ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کے لیڈنگ پرسنز جیسے ڈائریکٹرز اینڈ مینیجرز اس میں شامل ہیں, چیئرمین صاحب شامل ہیں, اینڈ دے آر ڈسکسنگ این امپورٹنٹ ایشو بٹ یو آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دے سے. آرگنائزیشنل سکسیس خراب ہو جائے گی if you are not an effective listener. Okay, next ہے جی qualities of a good listener. اب اس میں آپ کی کوالٹیز آ جاتی ہیں بیکاز یو آر لسنرس, آپ لسنرز ہیں, اس وقت آپ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں. اور ایک گڈ لسنر کی کوالٹیز کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ٹاپک بہت طویل ہے, یہ 2 لیکچرز میں بھی ختم نہیں ہونے والا. نمبر 1 ہے جی بی ان دا ہیئر اینڈ نو, جب آپ گفتگو سن رہے ہیں تو بی ان دا ہیئر اینڈ نو, تو اس وقت ذہنی طور پر موجود ہو سننے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ آپ فزیکلی موجود ہیں, کلاس میں بیٹھے ہیں, استاد صاحب بول رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ ذہنی طور پر کہیں اور ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. often we are not really in the moment when we are listening to someone. آپ میں سے کسی محترمہ کا مائک آن ہے اور آپ کے گھر کی آوازیں میرے تک آ رہی ہیں, کائنڈلی مائک آف کر دیجیے, ادروائز میں کل ساروں کو میوٹ آل کر دوں گا, پھر آپ لوگ بول نہیں سکیں گے. اپنا مائک خود ہی میوٹ کر دیجیے. اگر میں نے میوٹ آل کر دیا تو پھر سب میوٹ ہو جاؤ گے. While the other person is still talking, we have already jumped to conclusion. ہاں کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, we are not really in the moment when we are listening to someone. میں کلاس میں بیٹھا ہوں, suppose I'm student, میں کلاس میں بیٹھا ہوں, میرے استاد صاحب مجھ سے مخاطب ہیں, ایک امپورٹنٹ ایشو پر ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن میں ذہنی طور پر کہیں اور ہوں, میں تو گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں. I'm not a good listener. اور میں اپنے ہی طور پر جمپ ٹو کنکلوژن میں نتیجے پر پہنچ جاتا ہوں, اچھا جی استاد صاحب اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور مجھے پتا ہے آخر میں انہوں نے کیا کہنا ہے, پتا ہے مجھے, میں پہلے بھی سن چکا ہوں. دیٹ از رانگ, یہ غلط ہے. آپ کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر اس لمحے وہاں موجود ہونا ہے جہاں ڈسکشن ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے. We are miles ahead of what the person is telling us. We are already piecing together the response. یعنی ہم miles ahead آگے چلے جاتے ہیں اگر ہم خود ہی conclusion بنا لیتے ہیں. Next کیا جی, avoid distractions. آپ کے ارد گرد جو distractions ہیں ان سے بچیے if you want to be good listener. Even if it seems too simple, listening is not that easy. Listening is hard work. We should not be tempted to do something else while listening. جب ہم listening کر رہے ہیں تو اس دوران میں کچھ اور کام نہیں کرنا. جیسے میں اس کی پہلے مثال دے چکا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اس وقت آن لائن, اس دوران میں آپ میں سے کوئی اپنے نیلز کے ساتھ کھیل رہا ہے یا کھیل رہی ہے, کسی نے اپنا موبائل آن کیا ہوا ہے اور واٹس ایپ پہ میسج کا رپلائی بھی ہو رہا ہے, اپنی والدہ کو بھی جواب دے رہے ہیں, یا ایسا کچھ اور کام چل رہا ہے, سامنے ٹی وی بھی لگا ہوا ہے, ٹی وی پہ بھی ایک نظر ہے آپ کی. تو یہ سب کچھ کیا ہے, یہ ڈسٹریکشنز ہیں. ڈسٹریکٹ مطلب توجہ ہٹانا. توجہ ہٹانے والی چیزیں اگر آپ کے ارد گرد ہیں تو ان سے بچیں.
ایسی جگہ پر بیٹھ کر لسننگ پروسیس ہونا چاہیے جہاں ڈسٹریکشنز نہ ہوں، اور آپ کے جتنے بھی کام انہیں چھوڑ دیں، موبائل ایک طرف رکھ دیں، ٹی وی آف کر دیں، اپنے ہاتھ اپنے کنٹرول میں رکھیے، ہاتھ میں پین نہیں ہونا چاہیے. رننگ آؤٹ آف ٹائم جی. اچھا، بی کیوریس. بی کیوریس کیا ہے کہ جب آپ سن رہے ہیں تو بڑی توجہ سے سنیں. آپ میں ایک تجسس ہونا چاہیے کہ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو لسن نیکسٹ، کہ میں نیکسٹ کیا سننے جا رہا ہوں. ڈونٹ جج پری میچورلی. پری میچور ججنگ کیا ہوتی ہے کہ ابھی ایک شخص نے بات کرنا شروع کی اور آپ اپنے ذہن میں پہلے بنا لیتے ہو مجھے پتا ہے اس نے کیا کہنا ہے، مجھے پتا ہے اس کا کیا سٹینڈرڈ ہے، کیا کیلیبر ہے، پچھلے سال تو فیل ہوا تھا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پری میچور ججمنٹ نہیں. توجہ سے سنے. ہو سکتا ہے آج وہ بڑی اچھی تیاری کر کے آیا ہو. وی آر اسکلڈ ایٹ ایویلویٹنگ تھنگس اینڈ میکنگ اپ آر مائنڈس کوئکلی. اس میں طنز ہے جی کہ وی آر اسکلڈ، ہم بڑے باہر ہوتے ہیں کس چیز میں؟ ایویلویٹنگ تھنگس، ہم خود ہی چیزوں کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں. اینڈ میکنگ اپ آر مائنڈس کوئکلی، اپنا ذہن خود ہی بنا لیتے ہیں کہ مجھے پتا ہے اس بندے نے کیا کہنا ہے. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ بی ریلیکسڈ. اچھا جی، بی ریلیکس پہ ہمارا لیکچر ختم ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ 30 سیکنڈز ہے اور لیکچر آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. بلکہ اس سے پہلے کہ لیکچر ختم ہو کائنڈلی یہ اپنی اٹینڈنس دیکھ لیجئے گا. میں اس اسکرین کو نیچے لے جا رہا ہوں. ہما ماہم تک مجھے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد میں اس اسکرین کو نیچے لے جا رہا ہوں. 1 2 اینڈ 3 ہما ماہم سے نیچے. سر وہ ہمیں آٹومیٹک شو ہو جاتا ہے اپنے ہو موبائل جاتا کے ہے شو؟ اندر ہی، آپ نہ نیچے کریں. اوہ جی سر. دیٹس ویری گڈ یار، مجھے پہلے بتانا تھا. چلو کوئی بات نہیں. اچھا بہرحال آپ سی آر صاحبان اس کی ایک اسکرین شاٹ لے کے مجھے اپنی اپنی کلاس کی علیحدہ علیحدہ اسکرین شاٹ سینڈ کرنی ہے. ساری اکٹھی نہ کر دینا، مکس اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ. ہاں، بی ریلیکسڈ میں بتا رہا تھا. trembling hands, raised eyebrows, tense shoulder. Our bodies are also speaking and they should be heard. جب آپ اپنے باس کے سامنے کھڑے ہیں سننے کے لیے، انہوں نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا، آپ گھبرا گئے. ٹریمبلنگ ہینڈز ہیں، ریزڈ آئیز بروز اینڈ ٹینس شولڈر، بالکل اکڑ کر تن کر کھڑے ہیں. پتہ نہیں مجھے ڈانٹ پڑے گی، کیا ہوگا. اس کیفیت میں ہوں گے تو آپ نے جو سننا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آنا. جب آپ سنیں بی ریلیکسڈ، تحمل سے سنیں. بھئی جو بندہ آپ سے مخاطب ہے وہ بے شک غصے میں ہے، کیا وہ آپ کو کھا جائے گا؟ کیا وہ آپ کو جان سے مار دے گا؟ نہیں. کچھ آپ کی شان میں کچھ کلمات کہہ دیں گے نا آپ کی شان کی گستاخی میں. بٹ بی ریلیکسڈ، تحمل سے سنیں. یہ گڈ لسنر کی کوالٹی ہے. اگر آپ ریلیکس نہیں ہیں تو آپ سن تو لیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے. نان وربل کمیونیکیشن از این امپورٹنٹ پارٹ آف what is being said. نان وربل کمیونیکیشن بہت. کائنات بی بی ماشاء اللہ جی. میڈم یہ آپ کے آنے کا ٹائم ہے لاسٹ 30 سیکنڈز میں. اچھا، امید ہے کہ بی ریلیکس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد آسک کویسچن. صحیح، ایک گڈ لسنر سوال بھی کرتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، دیٹس گڈ. لیکن اس میں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ listening does not mean sitting silent. Rather, it makes sense to ask questions and to communicate with the you are listening, with the person you are listening. رابعہ عباس، اوکے. تو آسک کویسچن میں کیا ہے کہ جب آپ سن رہے ہیں لسنر کو تو درمیان میں اس سے سوال کریں، لیکن بڑے ادب احترام سے. انٹرپٹ نہیں کرنا. ریز یور ہینڈ. یا پھر آخر میں جب اسپیکر اپنی بات ختم کر چکا ہے تو پھر اس سے کہیں گے سر، ریسپیکٹڈ سر، آئی ہیو اے کویسچن. یا پھر اس کی گفتگو کے دوران جب وہ بندہ ایک لمحے کے لیے رکتا ہے سانس لینے کے لیے، اپنا فکرہ ختم کر لیا اس نے، تو ریز یور ہینڈ، بڑے ادب احترام سے سوال کریں. آسکنگ کویسچن مینس یو آر اے گڈ لسنر. اور اگر آپ کا سوال اس پہ طنز کرنے کے لیے ہے، اس کی جہالت کو، لا علمی کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے، تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس کا نہیں. وہ تو تیاری کر کے آیا، وہ تو بولے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے ذہن میں ڈسٹربنس چل رہی ہے کہ میں نے کس طرح سے اسے کنفیوز کرنا ہے. نیکسٹ ہے جی بی پیشنس. پیشنس صبر کے ساتھ سننا ہے. بی پیشنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں یہ مت بناؤ کہ بس جلدی جلدی ساری بات ہو جائے، بات ختم ہی ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں. بولنے والے کو بولنے دو. گیو ہم ہز پراپر ٹائم. اس کا پورا ٹائم دو. اچھا جی، پیشنس از اے ورچو. دس گوز فار لسننگ ایز ویل. پیشنس کیا ہے؟ خوبی ہے.
اور یہ لسننگ میں بڑی اہم ہوتی ہے. A good listener understands what language is a complicated method. A good listener understands that. Okay, listener کو پتا ہے کہ لینگویج کیا ہے, complicated چیز ہے of transportation for thoughts and feelings. The speaker needs time because it's not always easy to find the right words. It is not a race. Right words, it is not a race. کیا ہوتا ہے کہ جب اسپیکر آپ سے بات کر رہا ہے, کسی ٹاپک پر ڈسکشن ہو رہی ہے, تو وہ سلیکٹڈ ورڈز کا استعمال کرتا ہے, ایسے الفاظ جو کہ ٹاپک کے مطابق ہیں, جو آپ کی سمجھ میں آنے والے ہیں. وہ تمہید بھی بناتا ہے, بولنے والا انٹروڈکشن بھی دیتا ہے, وہ اس ٹاپک کی اچھائیوں اور برائیوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے. تو بھائی اف یو آر اے گڈ لسنر, لسن ٹو ہم ود پیشنس, صبر کے ساتھ بیٹھو, سنو. اپنے ذہن میں یہ مت کہو کہ یار اصل بات کی طرف آ, بات فٹافٹ ختم کر, مجھے پتا ہے. نہیں, ایسا نہیں. اور اگر آپ اسے اپنے منہ سے کہہ دیں کہ سر کم ٹو دا پوائنٹ پلیز, کم ٹو دا رائٹ پوائنٹ پلیز, تو یہ بدتمیزی ہے, یہ ایٹیکیٹس سے باہر چلا جاتا ہے. گیو دا اسپیکر ہز پراپر ٹائم, پیشنس کے ساتھ, صبر کے ساتھ سنو اس کو, اس کا پراپر ٹائم دو. اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے, آپ کو بات کی سمجھ آتی ہے. اچھا, نالج آف باڈی لینگویج, ٹھیک ہو گیا جی. نالج آف باڈی لینگویج پڑھتے ہیں. تو a good listener not only pays attention to the words of speaker but also to his body language. Okay, body language کیا ہے کہ آپ سن رہے ہیں کسی کی گفتگو, ایک شخص ہے جو آپ کے سامنے کھڑا آپ سے مخاطب ہے, وہ ایک ٹیچر ہے, and you are late in class. میں اگزامپل دے رہا ہوں. آپ دیر سے کلاس میں آتے ہیں, استاد صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں بڑا ادب احترام سے, لیکن ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ آپ پہ طنز کر رہے ہیں, وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں آپ کے اس عمل پہ کہ بھائی اب دیر سے آئے ہیں. یا پھر ایک شخص بات کر رہا ہے, اس کی ریزڈ آئی بروز, اس کی نگاہیں, اس کے چہرے کے تاثرات, اس کی بند مٹھیاں بتاتی ہے کہ یہ بندہ غصے میں ہے اور آپ پہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے. اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ یہ شخص پازیٹیو ہے آپ سے متعلق. ایک شخص اپنی پسلیوں پہ, ربس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے, وہ غصے کا اظہار ہے, یا وہ تکبر ہے, یا وہ ڈومینیشن ہے کہ وہ آپ پر غالب آ جانا چاہتا ہے. ایک بندہ ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتا ہے, کبھی ون سٹیپ فارورڈ, کبھی ون سٹیپ بیکورڈ, اپنے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ کو ہلا بھی رہا ہے. What does it mean? It means that he is confident. وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہے, وہ تیاری کر کے آیا ہے, اس کو اپنے ٹاپک کے اتار چڑھاؤ کا علم ہے. تو ایک لسنر کو کیا چاہیے؟ لسنر شوڈ بی اویئر آف باڈی لینگویج. لسنر کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بندہ میرے حق میں بات کر رہا ہے یا مجھ پہ طنز کر رہا ہے, یہ بندہ گھبرا کر بات کر رہا ہے یا اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہے, یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ سب چیزیں نالج آف باڈی لینگویج میں آتی ہیں, کیونکہ جو بندہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے, اس میں لیک آف کانفیڈنس کا عنصر ہو سکتا ہے, اس میں اعتماد نہیں ہے. تو ایک لسنر کو پتا ہونا چاہیے کہ اسپیکر کی باڈی لینگویج کیا ہے. میں اس کی ایک دو لائنز آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. He knows that facial expressions, intonation, tone, لہجہ یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ, movement of hands and other postures convey meanings and those meanings are stronger than those of words. اس کو میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں, مزید تفصیل میں نہیں جانا, کہ words تو meanings دیتے ہیں, words تو میسج convey کرتے ہیں, لیکن آپ کے ہاتھوں کا ہلانا, آپ کی آئی بروز کا موو کرنا, باڈی لینگویج بڑے مطلب دے جاتی ہے. لیس دین 1 منٹ رہ گیا جی. اچھا اوکے. فالٹ آف لسننگ, اب کچھ ایک فالٹس آف لسننگ آ جاتے ہیں, اس پہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اوپر جو میں نے باتیں پڑھی تھی آپ لوگوں کے لیے, کوالٹیز آف اے گڈ لسنر, ان کو ریورس کر دو تو فالٹس آف لسننگ آ جاتے ہیں. اس میں کیا ہے جی؟ پریجوڈس. ہاں بڑی اہم چیز ہے, یہ میں بتانا چاہوں گا. بعض اوقات لوگوں میں پریجوڈس ہوتا ہے. مثلا آپ ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں, گھر سے کہیں دور تھے,
جہاں کہیں کوئی مسجد نظر آئی آپ نے کہا چلو یار جماعت با جماعت جمعہ تو ادا کر لیں، لیکن وہ بندہ جو امام صاحب تھا، مولوی صاحب تھا، وہ آپ کے مسلک کا نہیں تھا، وہ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کی بات پہ توجہ دینا پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کہتے ہو نہیں یار یہ تو مخالف مسلک کا ہے، میں تو فلاں مسلک کا ہوں، یہ تو فلاں بات کرتا ہوں، یہ تو ہے جھوٹا. نہیں، یہ غلط ہے. پریجوڈس